السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شفیق اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری 5۔ آج ہم پرنٹ پریس کے بارے میں بات کریں گے، جس کو اردو زبان میں چھاپا خانہ کہتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، میرے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اور ہم بات کرتے ہیں ماہرین بشریات کے خیال میں فن تحریر کی ایجاد کا قبل اس تاریخ اور تاریخ کے درمیان نقطہ امتیاز ہے، یعنی انسانی تاریخ کا آغاز اس مرحلے سے ہوتا ہے۔ تحریر نے اس خیالات کو ریکارڈ کرنا ممکن بنایا ہے۔ بعد ازاں پرنٹ پریس نے کتاب کے صفحات کی ایک سے زیادہ کاپیاں فوری طور پر بنانا ممکن کر دیا ہے۔ تاریخ میں پہلے عظیم لوگوں کے خیالات اور نظریات کتاب کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچائے جانے سے اس سے کتاب پہلے کے ہاتھ سے تیار کرنا نقول نہایت محدود تعداد صرف مذہبی، طبی اور اشرف کی ہی دسترس میں تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹ پریس نے یہ حیثیت مجموعی ان پڑھ دنیا کو پڑھنا سکھا دیا ہے۔ لکڑی کی بلاک پر ابھرے ہوئے حروف کی ساتھ پرنٹنگ آغاز ہوا۔ اس بلاک کو فریم کے اندر مخصوص ترتیب سے لگایا گیا، سیاہی لگائی جاتی اور پھر کاغذ کی شیٹ پر لگایا دیا جاتا۔ آج بھی ہمارے ہاں کڑھائی چھپائی کی لگانے کے لیے بہت سارے طریقے جو خوب پرانی ہیں استعمال کی جاتے ہیں۔ فریم پر اٹھانے پر حروف کی ایک نقل کاپی پر آ جاتی تھی۔ محابیل ٹائپ کے ساتھ پرنٹ نے ایک شخص کو بہت سے افراد کا کام کرنے کے لیے قابل بنایا۔ کچھ شخص ایک دن میں وہ کچھ تیار کر سکتا تھا، لیکن جسے لکھنے میں کاتب کو 1 سال لگ جاتا۔ لیکن لکڑی کے بلاک کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وقت اور استعمال کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو جاتے اور نئے بلاک بنانے پڑتے۔ ایک جرمن پرنٹر اینیٹر جو کہ ہانس گونٹویزگ نے ایک سانے کی مدد سے فتحات کے حروف بنائے جو بہت دیر تک ثابت ہوا اور انہیں بار بار استعمال کرنا بھی ممکن ہو گیا۔ حقیقت میں پرنٹ ہوئے کہ مٹیریل کو مشینی انداز میں دوبارہ چھاپنے کا یہ طریقہ کار اس قدر کارآمد تھا کہ مزید 500 سال تک اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ 1455 میں گونٹویزگ نے بائل نے میز سے شائع ہوئی، اس سے پہلے ایک کثیر التعداد اشاعت خیال کیا جاتا تھا۔ گونٹک نے اسے مکمل طور پر استعمال کیے 2 سال لگائے۔ اس کی ایجاد کی وجہ سے پرنٹر نہ صرف انفرادی حروف کے سانے بنانے بلکہ انہیں متوازن لائنوں کی صورت میں ترتیب دینے کے قابل بھی ہو گیا۔ وہ بہت سے حروف کو ایک ہی ٹیمپلیٹ میں اکٹھا لاگ بھی کر سکتا تھا۔ اس نظام کی وجہ سے پرنٹر ایک ہی صفحے پر ہزاروں نقول تیار کر سکتے تھے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ کتاب کی تیاری کی رفتار بہت زیادہ تیزی سے ہوئی۔ 15ویں صدی کا آغاز عام طور پر پرنٹ پریس سے 1 سال 500 کتابیں چھاپنے کے قبل تھا۔ اس دور میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ گونٹویزگ نے ایجاد کیا، اس نے ایک اور مقصد بھی پورا کیا۔ اب لوگ پڑھ سکتے تھے، لیکن تعلیم کے میدان میں ایک دھماکہ خیز انقلاب برپا ہوا۔ فلسفانہ مقابلے اور سائنسی تحقیقات قابل رسائی ہو کر گئیں۔ لوگ اپنے مذہبی عقیدے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے انقلاب سے عقائد سے بھی آگاہ ہو گئے۔ سیکولر اور مذہبی سوچ نے جنم لیا اور فطری طور پر دریافت شدہ ہوئی۔ 16ویں صدی میں پرنٹ پریس نے ایک نئی صنعت کے طور پر اختیار صورت کر لی۔ عام طور پر 5 افراد کی کتابیں چھاپتے، 3 کا کام پریس کو جلانا اور 2 حروف دینا تھا، مگر کام ابھی بھی بہت محنت اور طلبگار سست تھا۔ ٹائپ کے لیے سانے کی کئی بار بنانے پڑتے۔ عام کار انفرادی ٹائپ بنانے والوں میں یہ کام بہت زیادہ مشکل اور شروع میں ہوا تھا۔ یورپ بھر میں پرنٹ شروع ہونے والے پریس لندن پہنچے تھے۔ ان میں زیادہ تر لوگ صرف اور صرف بڑے شہروں میں ہی اپنے کاروبار چلا سکتے تھے، لیکن 1563 میں انگلینڈ میں ایک ایکٹ پاس ہوا جس کے مطابق مطلوبہ کاریگروں کو اپنے پیدائشی علاقے میں ہی رہنا لازمی تھا۔ اس قانون نے پرنٹ کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ڈالی، کیونکہ اب پرنٹ کو اس تجارت میں دلچسپی لینے اور والے لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کی سہولت نہ آتی۔ پرنٹ میں آنے والے بہت ترقیاتی ٹائپ کے مختلف سٹائل کی جاتی۔ 16ویں صدی کے نصف میں آخر کار رومن حروف کا استعمال ہوا اور اس سٹائل میں یورپ بھر کے گوتھک سٹائلز کی جگہ لے رہی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر تو ساتھ لے کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ تو اللہ حافظ۔